دنیا کے خوبصورت ملک وینزویلا کی کہانی آج ایک سنجیدہ بحرانوں کی داستان سناتی ہے۔ قدرتی وسائل، شاندار قدرتی مناظر اور تیل کی دولت سے مالا مال یہ ملک اب اقتصادی بدحالی، معاشرتی مشکلات اور انسانی بحرانوں کا شکار ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کی کہانی ہے جو روزانہ بھوک، بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام سے لڑ رہے ہیں۔ تیل کی دولت اور ابتدا۔ وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر کے ممالک میں سے ایک ہے۔ 20ویں صدی کے اول میں تیل کی دریافت نے ملک کی تقدیر بدل دی۔ اس دولت نے ملک کو وقتی خوشحالی بخشی، لیکن ساتھ ہی اس پر شدید انحصار نے اس کی معیشت کو خطرناک طور پر غیر مستحکم بھی بنایا۔ تیل کی قیمتوں میں کمی یا عالمی بحران ملک کی معیشت کو براہ راست متاثر کر سکتا تھا۔ معاشی بدحالی اور ہائپر انفلیشن۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں وینزویلا نے شدید اقتصادی بحرانوں کا سامنا کیا۔ ہائپر انفلیشن نے عوام کی قوت خرید کو تباہ کر دیا۔ ایک وقت تھا جب روزمرہ کی اشیاء جیسے دودھ، آٹا اور دوا عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحران بنیادی طور پر حکومت کی مالی پالیسیوں، بدہونی اور تیل کی قیمتوں پر غیر متوازن انحصار کی وجہ سے پیدا ہوا۔ انسانی بحران اور مہاجرین۔ وینزویلا کے موجودہ صورتحال نے لاکھوں شہریوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ قریباً 7 ملین لوگ پناہ اور بہتر زندگی کی تلاش میں باہر جا چکے ہیں۔ پڑوسی ممالک جیسے کولمبیا، برازیل اور دیگر ممالک میں وینزویلا کے مہاجرین کی بڑی تعداد آباد ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ہر مہاجر کے پیچھے ایک انسان کی داستان چھپی ہے، بھوک، خوف اور امید کی کہانی۔ معاشرتی اور سیاسی حالات۔ اقتصادی بدحالی کے ساتھ وینزویلا میں سیاسی بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید کشیدگی نے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ شہری حقوق، آزادی اظہار اور انصاف کی بنیادیں متاثر ہوئی۔ عوام کی زندگی صرف معیشت سے نہیں بلکہ سیاسی انتشار اور خوف کے سائے میں بھی گزرتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی مشکلات۔ وینزویلا کے شہری روزانہ کی بنیاد پر بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بازار میں خوراک کی کمی، دوا کا فقدان اور تعلیمی اداروں کی بندش عام باتیں بن چکی ہے۔ والدین بچوں کے لیے خوراک تلاش کرنے میں مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ بچوں کی غذائی قلت اور بیماریوں کے بڑھتے کیس ملک کے انسانی بحرانوں کو واضح کرتے ہیں۔ بین الاقوامی رد عمل اور امداد۔ بین الاقوامی ادارے اور غیر سرکاری تنظیمیں وینزویلا کی مدد کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خوراک، دوا اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کئی ممالک نے امدادی کیمپ قائم کیے۔ تاہم سیاسی رکاوٹیں اور حکومتی پالیسیز اکثر امداد کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے بحران کے شکار عوام تک مدد کی صحیح فراہمی مشکل ہو جاتی ہے۔ تیل کی معیشت اور عالمی اثرات۔ وینزویلا کی معیشت کا سب سے بڑا انحصار تیل پر ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھنے والے اس ملک کے آمدنی کا تقریباً 95% تیل کی فروخت سے حاصل ہوتا ہے۔ تاہم عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نے وینزویلا کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ جب تیل کی قیمتیں کم ہوئی، حکومت کی آمدنی گھٹ گئی اور عوام کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ عوام کی جدوجہد۔ عام وینزویلی شہری روزانہ زندگی کے لیے سخت جدوجہد کر رہے۔ دودھ، آٹا اور چینی جیسی بنیادی ضروریات بازاروں میں نایاب ہو گئی۔ لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں اور قیمتیں ہر روز بڑھ رہی ہے۔ وینزویلا کا مستقبل غیر یقینی ہے لیکن امید ابھی باقی ہے۔ بین الاقوامی امداد، پالیسی کی اصلاحات اور معاشی تنوع کی کوششیں ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ اگر حکومت اور عوام مل کر معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے اقدامات کرے تو ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف وینزویلا کی نہیں بلکہ دنیا کے ہر بحران زدہ ملک کے لیے ایک سبق ہے۔ قدرتی وسائل کی دولت، انسانی محنت اور امید کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نتیجہ: وینزویلا کی خاموش چیخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت اور قدرتی وسائل ہمیشہ خوشحالی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ انسانی عزم، انصاف اور حکمت عملی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے وسائل، ہماری حکومت اور ہماری ذمہ داریوں کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔